بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یور ہیلتھ اردو چینل کی جانب سے مختلف میڈیکل موضوعات پر ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ حاملہ خواتین کوئی بھی دوا اپنے ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ بواسیر کیا ہے؟ ہیمروئڈز ریکٹم کے اندر سوولن وینز یا پھولی ہوئی خون کی نالیاں ہوتی ہیں۔ ان کی وجہ سے خارش ہوتی ہے، خون آتا ہے اور درد ہوتا ہے۔ ہیمروئڈز یا بواسیر ایک عام بیماری ہے۔ بعض اوقات بواسیر یا ہیمروئڈز ریکٹم کے باہر ہوتے ہیں اور آپ انہیں محسوس کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، لیکن کئی قسم میں بواسیر یا ہیمروئڈز ریکٹم کے اندر ہوتے ہیں اور آپ انہیں محسوس نہیں کر سکتے۔ بواسیر کی کیا علامات ہیں؟ اکثر بواسیر کی کوئی علامات نہیں ہوتی، لیکن اگر علامات ہوں تو یہ ہوتی ہیں: ریکٹم کے ارد گرد خارش ہوتی ہے، بلیڈنگ یا خون آتا ہے لیکن عام طور پر اس کے ساتھ درد نہیں ہوتا۔ اگر بواسیر کے اندر کلاٹ بن جائے تو اس کی وجہ سے درد ہوتا ہے اور آپ کو ایک لمپ یا غبار محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات پخانہ کرتے ہوئے بواسیر باہر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے یا آپ کے سٹول کا کلر ڈارک ہے تو اپنے ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ بلیڈنگ بواسیر کی بجائے کسی اور وجہ سے ہو سکتی ہے۔ آپ گھر میں کیا احتیاط کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو بواسیر ہے تو آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کا علاج تجویز کریں گے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنے طور پر کر سکتے ہیں اور پہلے آپ کو وہ ٹرائی کرنی چاہیے۔ آپ کافی زیادہ فروٹ، سبزیاں اور وہ خوراک کھائیں جس میں فائبر زیادہ ہے۔ فائبر کن چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے، اس پر میری ایک ویڈیو موجود ہے۔ آپ پانی اور دوسرے مشروب زیادہ مقدار میں پئیں۔ جو بھی فیٹی فوڈز ہیں انہیں اوائڈ کریں اور الکوہل کو اوائڈ کریں۔ ان چیزوں کی وجہ سے قبض ہوتی ہے۔ کچھ دوائیں جنہیں سٹول سافٹنر کہتے ہیں وہ استعمال کریں۔ ڈلکولیکس اس کی ایک مثال ہے۔ جب آپ کو حاجت ہو تو ٹوائلٹ میں مناسب وقت گزاریں، لیکن ٹوائلٹ میں بہت زیادہ وقت نہ گزاریں کہ جیسے کہ آپ وہاں پر کوئی چیز پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح ٹوائلٹ میں زیادہ زور نہ لگائیں۔ باقاعدگی سے اپنی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی برقرار رکھیں۔ سمپل واک بھی صحت بہتر رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ بواسیر کی علامات میں بہتری لانے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں: اپنے بٹکس کو 2 سے 3 انچ تک نیم گرم پانی کے اندر رکھیں۔ 15 منٹ کے لیے اس عمل کو دن میں 2 سے 3 مرتبہ کریں۔ خارش کے لیے کریم یا آئنٹمنٹ دستیاب ہیں۔ کوئی بھی دوائی یا آئنٹمنٹ جس میں ہائیڈروکارٹیسون شامل ہو اسے 1 ہفتے سے زیادہ اپنے ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو قبض سے بچنے میں مدد دیتی ہیں اور قبض سے بچنا بواسیر سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ بواسیر کے لیے اور کیا علاج دستیاب ہے؟ آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل یور ہیلتھ اردو کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ کو پہلے بتائے ہوئے طریقوں سے آرام نہ آئے تو آپ کو سرجیکل ٹریٹمنٹ کرانا پڑتی ہے۔ اگر بواسیر ریکٹم کے اندر ہو تو اس کے لیے جو علاج کیا جاتا ہے اسے ربر بینڈ لائگیشن کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیمروئڈ کی بیس پر ایک ربر کا بینڈ چڑھا دیا جاتا ہے، پھر آگے کی ہیمروئڈ جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے اور خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بواسیر کو لیزر سے، ہیٹ سے اور کیمیکل سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔
اگر یہ چیزیں بھی کام نہ کریں تو آپریشن کے ذریعے یہ جو بڑی پھولی ہوئی وین ہوتی ہیں، یعنی جو ہیمرائڈ یا بواسیر ہوتی ہے، تو اس کو آپریشن یا سرجری کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے۔ جو بواسیر ریکٹم کے باہر ہوتی ہے اس کا علاج ہمیشہ سرجری یا آپریشن سے کیا جاتا ہے۔ مجھے کب اپنے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے؟ آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ ان حالات میں آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کی ریکٹم سے زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، اگر آپ کے ریکٹم سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے اور وہ اندر نہیں جاتی، آپ صرف درد ہونے کے ڈر سے ٹوائلٹ کا استعمال نہیں کرتے، آپ کی علامات پہلے سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں، آپ کو 100.4 ڈگری فارنہائٹ یا 38 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ کا بخار ہے، ان سب حالات میں آپ کو اپنے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے۔